ناول ادھوری عورت مصنفہ منزہ سلیم۔ کینٹین والی باجی اجازت طلب کر کے ایک خاتون کے ہمراہ سٹاف روم میں داخل ہوئی اور صفورہ کے پاس بیٹھ گئی۔ مس صاحبہ، آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ اسلامیات پڑھاتی ہیں، اس لیے آپ بتا سکیں گی۔ جی باجی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کینٹین والی باجی جگت باجی تھی، کیا پرنسپل صاحبہ اور کیا سٹاف۔ طالبات کی تو باجی تھی ہی، سٹاف کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور بچیوں کے لیے شفقت برا رویہ اس کی مقبولیت کا راز تھا۔ یہ حلیمہ ہے، میری ماموں زاد بہن، یہی بتائے گی، باجی نے کہا۔ مس صاحبہ، میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، محمد شریف نام ہے اس کا۔ 22 سال پہلے اس نے اپنی بیوی کو شادی کے 2 سال بعد ہی طلاق دے دی تھی۔ میاں بیوی میں جھگڑا رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، جوان ہے، 23 سال کا، اپنی ماں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اب شریف بھائی کا ارادہ ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی سے شادی کر لے۔ اب 22 سال بعد آپ کے بھائی کو یہ خیال کیسے آیا؟ صفورہ اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ جی بیمار شمار رہتا ہے، کتنی دیر بابیاں اس کو روٹی پکا کر دیں گی۔ اب تو ویسے بھی خدمت کرانے کے دن آ رہے ہیں، کاروبار بھی بھائی کا مٹھا ہی ہے۔ اس کے سسرال والوں نے کافی جائیداد برجائی کے نام لگا دی ہے، کیونکہ ان کے در پر جو بیٹھی رہی ہے اتنے سال۔ اس کا بھی بھائی کو آسرا ہو جائے گا۔ حلیمہ نے صورتحال واضح کی۔ اچھا، تو آپ کا بھائی کاروبار کر رہا ہے؟ صفورہ نے تنزن کہا۔ بس جی یہی سمجھ لیں، اللہ کرے یہ کام ہو جائے تو ہمیں بھی اس کی طرف سے بے فکری ہو جائے۔ حلیمہ شاید صفورہ کے طنز کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن حلیمہ بہن، اچھا خیر، اسلام میں اس طرح دوبارہ شادی کرنے کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی پہلے کسی اور شخص سے نکاح کرے، اس کے ساتھ ازواجی تعلقات رکھے اور پھر اس سے طلاق لے کر دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح کرے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ صفورہ نے بتایا۔ اس کا بندوبست ہے جی، ہمارے شہر میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ ان کا نام ہی لوگوں نے مولوی حلالہ رکھ دیا ہے۔ ایسے جتنے بھی کیس ہوں وہ ان پر کام کرتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے ان کے پاس۔ کبھی کبھی تو ایک وقت میں 2-3 عورتیں ان کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ مرد کے غصے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، برداشت تو کر نہیں سکتا، بس 3 بار طلاق کہہ کر عورت کو فارغ کر دیتا ہے، پھر پچھتاتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ فیس بھی وہ اچھی خاصی لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے گارنٹی بھی تو ہوتی ہے کہ طلاق ضرور دے دیں گے۔ مرد تو فیس دے کر چھوٹ جاتا ہے اور عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی غیر مرد سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ ربیہ پاس بیٹھی سن رہی تھی، کہے بغیر رہ نہ سکی۔ غیر کہاں جی، نکاح تو ہوا ہوتا ہے مولوی صاحب سے، یہ کوئی حرام کاری تو نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب بیچاروں کی تو بس ایک ہی شرط ہوتی ہے، نکاح کے وقت عورت ویسے ہی نہ اٹھ کر آ جائے، جوڑا اچھا ہو اور دلہن کی طرح تیار ہو۔ شریف بھائی کہتا ہے نکاح کا جوڑا بھی ہم بنائیں گے اور فیس بھی دیں گے، بس بابی رضامند ہو جائے، حلیمہ نے خوش دلی سے کہا۔ اور بیوٹی پارلر کا خرچہ؟ نگار بدبدائی۔ شیما نے اسے بری طرح گورا۔ چلے، بندوبست تو بہت اچھا ہے، صفورہ نے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بابی اس کے لیے تیار بھی ہو جائے گی یا نہیں، یہ تو جی اب بات کرنے پر ہی پتہ چلے گا۔ ہماری طرف سے تو پوری رضامندی ہے، اس کو بھی مان جانا چاہیے، آخر خاوند کا گھر ہی اپنا گھر ہوتا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پر وہ ہے بڑی کم عقل، اللہ کرے یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے، ہم 4 بندے لے کر جائیں گے اور معاملہ سیٹ کریں گے۔ آپ دعا کرنا۔ میں تو یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، ایسے وقت میں دین اسلام کا کیا حکم ہے؟ عورت اگر نہ مانے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ آپ لوگوں کو کہنا نہ مان کر آپ کے حساب میں اللہ کی طرف سے عذاب، اور کہنا مان کر جان کا عذاب۔ نگار کے لیے چپ رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلیمہ کی آنکھیں چمکی، شاید اس نے پوری بات نہیں سنی تھی، عذاب کا لفظ ہی اس نے کافی سمجھا تھا، اور اب خوش تھی کہ بابی کو سمجھانے کے لیے اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ بس جی یہی معلومات لینے کے لیے تو میں آپ کے پاس آئی تھی، بہت بہت مہربانی۔ اب نکاح ہونے کے بعد آ کر آپ کو بتاؤں گی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بالکل بالکل، ہم مٹھائی کا انتظار کریں گے، نگار نے بے قراری سے کہا۔ حلیمہ کے جانے کے بعد سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ کہا سٹاف روم میں گونجا۔ یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس خاتون کے اپنے گزشتہ شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی بات 22 سال بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے، اس نے شادی کے 2 سال بعد ہی طلاق لینا کیوں گوارا کیا ہوگا؟ صلیحہ نے کہا۔ لیکن یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، عورت ہی عورت کو عذابوں کی بشارت دیتی رہتی ہے۔ ویسے ایک بات ماننے کی ہے، حلیمہ کا بھائی ہے بڑا جیدار، کہتا ہے نکاح کا جوڑا
وہ خود بنائے گا، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی شاید اس خاتون کو اپنی پھانسی کے لیے رسا بھی خود ہی لانا پڑے گا۔ نگار کا انداز فکر سب سے الگ تھا۔ عورت پر ظلم کے بہت رنگ ہیں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ نجم حسین سید کہتے ہیں، سیونی اسی ذات دیاں کچھو کمیاں، لئیے لگیاں جدوں کنیاں جمیاں، پولے پیری درت سمندر گاندیاں، نواں دنداں والیاں کولوں ٹھڈ لکاؤندیاں، سانوں وریاں ہزار ہو گئے۔ شیلا نے اپنا عمدہ شاعری ذوق کا مظاہرہ کیا۔ عورت بیچاری تو تمام مرد اور مردوں کے استحصال کا سامنا کرتی ہے اور انہی کے تعمیر کردہ شرافت کے پل صراط پر چلتی رہتی ہے۔ باپ کی پگڑی اور بھائی کی غیرت کی خاطر سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے پاتی اور باقی زندگی شوہر کی مرضی کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کے اشاروں پر چلتے چلتے اس کے پاؤں آبلوں سے اٹھ جاتے ہیں، اس کی سوچ دم گھٹ کر مر جاتی ہے، اس کے جذبے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ رافعہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ نگار نے زوردار تالی بجائی اور جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ پیو میری جان، تمہارے اندر جو آتش نمرود بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈا کرو۔ رافعہ فٹافٹ پورا گلاس چڑھا گئی۔ شاباش، میرا بیٹا راجہ بن گیا، سب سے پہلے گلاس ختم کر لیا، نگار نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اور عورت کو نصف انسان مان کر جو قانون بنائے جاتے ہیں ان سے رہی سہی کسر پوری ہو جاتی ہے، نورین نے کہا۔ مزید باقی رہی سہی کسر پیر اور مولوی حضرات پوری کر دیتے ہیں۔ اب انہی عزت مآب مولوی حلالہ کو لے لو، ان کا حلوہ مانڈا ابھی چل رہا ہے، عیش بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی جان پر احسان بھی۔ ربیہ کہنے لگی، یہ پیران حرم کے زینت محراب و منبر ہیں، بنام دین و دانش ابلہی تقسیم کرتے ہیں۔ شیما نے سنجیدگی سے کہا، اچھا بس کرو پلیز، میں چائے میں 2 چمچے چینی ڈال چکی ہوں لیکن وہ اور کڑوی ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی تقریر کو کچھ دیر کے لیے اٹھا رکھو، فوزیہ نے چڑچڑے پن سے کہا۔ تمہاری چائے کڑوی ہو یا میٹھی مجھے کہنے دو، نورین نے بھی اسی انداز میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نورین کو کہنے دو فوزیہ، یہ بیچاری تقریر تیار کر چکی ہے اور اس کا جوش خطابت اگر ٹھنڈا پڑ گیا تو اسے خدا نخواستہ درد کولنج ہو سکتا ہے۔ تم کہو نورین، میں سن رہی ہوں، نگار نے کہا۔ میرا موڈ نہیں رہا شیما، تم کچھ کہو، نورین بولی۔ نورین، تم نگار کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر دیا کرو، یہ بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، شیما نے نگار کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور لیجئے اب فہمیدہ ریاض کا کلام سنیے، موضوع یہی ہے لیکن منظوم۔ سنگ دل رواجوں کی یہ عمارتیں کہنا، اپنے آپ پر نادم، اپنے بوجھ سے لرزاں، جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی سامان، سب خمیدہ دیواریں، سب جھکی ہوئی کڑیاں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں، ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارتیں کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی جبر و خوف کی دختر، واہموں کی پروردہ، مصلحت سے ہم بستر، ذوف و ویاس کی مادر، جب نجات پائے گی سانس لے گی دورانہ، محو رقص رندانہ، اپنی ذات پائے گی تو ہے وہ زن زندہ، جس کا تند شعلہ ہے، جس کی روح آہن ہے، جس کا نطق گویا ہے، بازوؤں میں قوت ہے، انگلیوں میں سنائی، ولولوں میں بے باکی، لذتوں کی شیدائی، عشق آشنا عورت، وصل آشنا عورت۔ شیما کے انداز بیان سے نظم کا مزہ دو آتشا ہو گیا تھا۔ مسز عالم کے ہاتھ میں دعوتی کارڈوں کا پلندہ تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے اسی سال BA کیا تھا، سب نے انہیں مبارکباد دی۔ ربیہ کہنے لگی، مسز عالم ویسے تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھی، ابھی ناجیہ بہت چھوٹی ہے، آپ اسے MA کرنے دیتی اور پھر کوئی جاب شروع کرنے کے بعد اسے بیاہتی۔ نہیں، جاب کر کے کیا کرنا تھا، ہم جو دوہری ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں تو کون سا کمال کر رہی ہیں، مسز تصور نے جلدی سے کہا۔ گھر رہنے والی خواتین ہم سے بہت بہتر ہیں، مزے سے ہر چیز آرڈر کرتی ہیں میاں کو اور ہم کمیٹیاں ڈال کر گھر بناتی ہیں، ویسے بھی اتنا کام شام ٹھیک نہیں، آرام اور بس آرام، صفورہ نے کہا۔ اسی لیے تو عبدالعزیز خالد کہتے ہیں کار زنان ہے خانہ نشینی و کاہلی، شیما نے کہا تو آسیہ گھرائی۔ شیما، تمہیں نفسیات کے حوالے سے کچھ کہنا ہے تو کہو، اپنی اردو دانی کا روب ہم پر مت جاڑو، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمیں ہر بات کے لیے محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ اسٹاف روم میں ایک مباحثہ شروع ہو گیا تھا۔
اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری ایک پہچان ہے، ہم فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن یا فلاں کی بیوی کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ یہ اظہار ذات کا ذریعہ ہے اور ذات کی تشفی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حرف نہ گفتہ مجال نفسی می خواہت، ورنہ مارا بے جہاں تو سروکار کجا است۔ وہ حروف جو کہا نہیں گیا کہے جانے کی اجازت چاہتا ہے، ورنہ میرا تیرے جہان سے کیا سروکار ہے۔ شیما نے کہا، مجال ہے جو میری بات کا تم پر کوئی اثر ہوا ہو، اب تم اردو چھوڑ فارسی میں شروع ہو گئی ہو۔ آسیہ نے کہا، باڑ میں گیا ذات کا اظہار۔ مسز تصور نے جل کر کہا، میرے تو میاں لاپرواہ ہو گئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ میری بھی کوئی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کا نام لوں تو کہتے ہیں تم لے لو، بہت پیسے ہیں تمہارے پاس، گویا خود ان کے پاس نہیں ہیں۔ صبح میں یہاں سر کھپاؤں اور شام کو گرداری میں صرف ہو جاؤں، کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، لیکن مالی ضرورتوں کا تصور بھی اب مختلف ہو گیا ہے۔ صرف پیٹ بھر جانا کافی نہیں ہے، بنیادی ضرورتوں میں تعلیم، تفریح اور علاج معالجے کی سہولتیں ملنا بھی شامل ہے، بلا کہ آسائش کی جدید اشیاء ضرورت بھی۔ نگار نے کہا، جیسے اگر میری بیٹی 20 روپے والی گڑیا مانگتی ہے تو میں اسے 200 روپے والی گڑیا دلانے کی پوزیشن میں ہوں، اور پھر اپنے خاندان کی آمدنی میں اضافہ کر کے جو سکون ملتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ احساس کہ آپ ایک نکارہ پردہ نہیں بلکہ انتہائی کارآمد ہیں بہت تقویت دیتا ہے، ربیہ نے کہا، لیکن اس کارآمدیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت دینا پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں یورپ والی صورتحال تو ہے نہیں، میرے میاں صبح اٹھ کر پانی پینے کے بھی روادار نہیں، اب وہ بھی تو میرے جیسے ہی پروفیسر ہیں۔ واپسی پر مجھے یہاں سے لیتے ہوئے گھر جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں جو میں صبح تیار کر کے آتی ہوں، میز سے بمشکل برتن اٹھاتی ہوں کہ آیا گھر جانے کی تیاری کر لیتی ہے، بیٹی کو آیا صبح کے وقت نہلا دہلا کر سلا دیتی ہے اور خود آرام سے بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، اور جب میں گھر جاتی ہوں تو بیٹا رانی شگفتہ چاقو چوبند اور کھیلنے کے موڈ میں ہوتی ہے۔ اب میرے تو آرام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر اس کے والد صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی ہیں، نئی ضروریات اور پرانی اقدار۔ ہم نوکری تو کر رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ گھریلو ذمہ داریوں میں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں بناتا۔ ایک دو نسلوں کو تو قربان ہونا پڑے گا اس چکر میں۔ پھر جب معاشرہ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ عورت کے کام کیے بغیر خاندان کی مالی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تو مرد اس کی دیگر ذمہ داریوں میں اس کی مدد کرنے لگے گا، اور یہ بات اس کے لیے تانا نہیں رہے گی۔ نگار نے سوشیالوجسٹ ہونے کے ناطے کہا، خواتین چائے تیار ہے، نوش جان فرمائیں۔ ہماری نوکری میں سر فہرست ہماری ٹی بریک ہے، ایسی چائے گھر میں مل سکتی ہے کیا؟ ربیہ نے قطعیت سے کہا۔ رافعہ سٹاف روم میں داخل ہوئی تو سخت تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی، اڑی اڑی رنگت اور چہرے پر پھیکا پن۔ خیریت ہے رافعہ؟ کشور نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، یہ لو پہلے لپسٹک لگاؤ۔ نگار نے اپنے پرس میں سے لپسٹک نکالتے ہوئے کہا، اور پھر بات کرو، مسئلہ کیا ہے؟ رافعہ لپسٹک ہاتھ میں پکڑ کر پھپک پھپک کر رونے لگی۔ یہ خیریت ہے، خیریت ایسی ہی ہوتی ہے، صوبیہ پھنکاری، بتاتی کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں، میرا تو اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ صحیح بھی کر سکتی ہوں، میں غلط ہوں ہمیشہ، ہر وقت، اور میرے مقابلے میں ہر شخص صحیح ہے، کم از کم میرے میاں کے نزدیک۔ یہ قصہ تو پرانا ہے، اب بریکنگ نیوز کیا ہے؟ تازہ ترین کیا ہونا ہے؟ وہی گسی پٹی باتیں۔ صبح میں آنٹی کے لیے ناشتہ بنانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے فی الحال نہیں کرنا، میں نے اتنا کہہ دیا کہ ابھی گرم کر لیں، پھر مجھے کالج کے لیے تیار ہونا ہے۔ بس اتنی سی بات پر میاں نے اتنا فضیح کیا کہ اب امی جی تمہاری مرضی پر چلیں گی، ناشتہ بھی تمہارے بتائے ہوئے وقت پر کریں گی، تم میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دو، میں کوئی اور بندوبست کر لیتا ہوں۔ اور بندوبست؟ کیسا بندوبست؟ ہمارے بھائی صاحب آخر چاہتے کیا ہیں؟ کشور کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، میں نے بہتیرا کہا مجھے معاف کر دے، لیکن توبہ۔ رافعہ سسکی، تم نے معافی کس بات کی مانگی؟ کالج آنے کی؟ نگار کا موڈ بھی خراب تھا۔ کیا کروں، معافی مانگنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، خود بخود یہ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی توقعات اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ اپنی دانست میں بہت ٹھیک کر کے بھی غلط گردانی جاتی ہوں۔ اگر میں دائیں جاؤں تو پتہ چلتا ہے اس وقت مجھے بائیں جانا چاہیے تھا، جب بائیں کا رخ کرتی ہوں تو دراصل یہ دائیں جانے کا وقت ہوتا ہے۔ وجہ میری کم عقلی نہیں ہے، وجہ تو ان کا وہ معیار ہے جس پر میں کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔
گولی مارو ان کے اس معیار کو، تم بالکل بھی غلط نہیں ہو، ذرا حوصلے سے کام لو، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو تمہاری صحت متاثر ہو رہی ہے، اکیلے بیٹھی سوچوں میں ڈوبی رہتی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ سلیحہ ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑے رافعہ کو تسلی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میرا جسم کپکپاتا رہتا ہے، لگتا ہے کہ دل اچھل کر باہر آ جائے گا، ڈری سہمی سی رہتی ہوں، عدم اعتماد کا شکار، نہ جانے اب میں نے کیا کر دیا ہے۔ اب اس کی باز پرس کس انداز میں ہوگی؟ میرے میاں فرد جرم بھی اس انداز سے عائد کرتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو گناہ گار سمجھنے لگتی ہوں۔ رافعہ کے دل کا غبار ابھی نکلا نہیں تھا۔ دیکھا جائے تو میں نے کبھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا، میں روٹی کپڑے پر کام کر رہی ہوں، وہی کھانا جو گھر میں سب کھاتے ہیں، ہر سال کے 2 جوڑے، اور وہ بھی مانگ کر۔ میری سالگرہ ہے، میری شادی کی سالگرہ ہے، مجھے تحفہ نہیں دیں گے؟ وہ بادل نخواستہ دے تو دیتے ہیں لیکن یوں جیسے بھیک دے رہے ہوں۔ میں بہت تحقیر محسوس کرتی ہوں لیکن پھر اگلے سال کہہ دیتی ہوں تاکہ ہمارے درمیان کچھ سانجھ قائم رہے، مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ انہیں تحفے میں کچھ نہ کچھ دیتی رہوں۔ کیا 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 تم تحفے دیتی ہو؟ اتنا لاڈ پیار؟ آخر کیوں؟ بی بی یہ سب تمہارا قصور ہے، اس طرح کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ حقوق دیتا کوئی نہیں، حقوق لیے جاتے ہیں۔ بیچاری پتی ورتا رافعہ بی بی، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ فاخرہ کا لہجہ طنز کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ یہ بھی میرا قصور ہے، تم جانتی ہو مجھے گھر کو سجا بنا کر رکھنے کا کتنا شوق ہے۔ کل ناراض ہوئے تو کہنے لگے کوئی احسان نہیں کرتی تم مجھ پر، میرے بستر پر جو چادر بچھاتی ہو اس کے پیسے لے لیا کرو، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ رافعہ روئے جا رہی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، رونے کی بجائے تم یہ کرتی کہ پلنگ سمیت چادر ان کے نیچے سے نکال لیتی، وہ بھی تو تم نے ہی پچھلے سال خریدا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ فاخرہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ناراض نہ ہو، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، رافعہ من منائی۔ میں ان باتوں کی پرواہ نہ بھی کروں لیکن بات تو یہ ہے مجھے وہ تحفظ نہیں ملا جو ایک بیاہتہ عورت کو شوہر کے زیر سایہ ملتا ہے، وہ فصیل جو دنیا اور بیوی کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ رافعہ اب دکھ کم ہونے کی وجہ سے حسب عادت گاڑی اردو بولنے لگی تھی۔ فاخرہ جو ابھی رافعہ کے رویے پر اس سے نالاں تھی، اب اس نے رافعہ پر اس طرح فاخرہ کا جذباتی کھلاؤ پھر عروج پر تھا۔ یہ بہت زیادتی ہے، لیکن تم واقعہ مس ہو، اگر ہٹ ہوتی تو یقیناً یوں رو نہ رہی ہوتی۔ میری طرف دیکھو، میرے شوہر نامدار کا بھی آج موڈ خراب تھا، کافی گرما گرم گفتگو فرما رہے تھے لیکن میں نے بھی کچھ کم نہیں کیا اور کہہ دیا کہ میں اس روز روز کی دانتا کل سے تنگ آ گئی ہوں، آئندہ مجھے کچھ کہنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں ورنہ ویسے ہی جواب کے لیے منتظر رہیں۔ ہاں تم نے یہ سب کہہ دیا؟ ہاں کہہ دیا۔ واقعہ لیکن کیسے؟ رافعہ چلائی۔ دل میں، جیسے ڈرامے میں ڈائلاگ کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے دل میں۔ بدتمیز، مذاق کی بات اور ہے لیکن یہ کس قدر زیادتی ہے۔ ماں باپ بیٹی سے کہتے ہیں جب اپنے گھر جاؤ گی تو یوں کر لینا، ووں کر لینا، گویا جس گھر میں پیدا ہو پاؤں پاؤں چلنا سیکھو، جس گھر کے کونے کونے سے محبت ہو، جس پر اپنی جان بھی قربان کرنا چاہو، وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ تیرے باغاں دے وچ وے بابلا ڈولا نہیں لنگدا، میں باغ کٹا دیاں گا تیے گھر جا اپنے۔ ایک کونے سے ربیہ کی آواز ابھری، اور پھر یہی سنتے سنتے پیا گھر سدھارو، بڑی آس بڑی امید لے کر۔ اپنا گھر، کس قدر پیارا احساس! اس گھر میں آنے سے بہت پہلے اس سے تعلق بن جاتا ہے۔ اس گھر کے لیے کیا کیا سپنے نہیں دیکھے جاتے جو ساز کی ایک ہی کڑک سے ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دل چھوٹا نہیں کیا جاتا کہ اپنے گھر جیسی چیز پانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور جب اپنے گھر جاؤ تو شوہر کہتا ہے چلی جاؤ میرے گھر سے۔ رافعہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ پس ثابت ہوا کہ عورت کا گھر وہی ہے جو اسے سرکاری طور پر ملا ہوا ہو، کشور نے نہایت عاقلانہ انداز میں انکشاف کیا۔ وہ ان دنوں GOR سرکاری ملازموں کی رہائش میں رہ رہی تھی۔ نگار نے چائے کی پیالی رکھی اور ماحول کی آلودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، رافعہ چندہ دل برا نہ کرو، آج میرا لیکچر انسانی اور حیوانی معاشروں کے بارے میں تھا، ماحولیات اور جانداروں کے اس سے متعلق رویوں کے بارے میں آج صرف ایک جاندار کے بارے میں پڑھایا۔ کیا؟ یہی کہ بیوی ایک وفادار جانور ہے، بھوکی رہ لیتی ہے، مار سہ جاتی ہے، بے عزتی برداشت کر لیتی ہے، جیسے ہی شوہر پچکارے دم ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ حاضرین اسٹاف روم پر رکت طاری ہو گئی۔ اتنی دیر میں مدیحہ کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ واہ کتنا مزہ آیا، آخر میں نے بدلہ ہی لے لیا، ظلم دا بدلہ۔ شیما نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، باقی لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔
صاحبوں کی قصہ کچھ یوں ہے، تقریباً عرصہ مدت 10 روز سے ایک چوہا گھر میں دندناتا پھر رہا تھا۔ میں نے میاں سے چوہے مار دوا لانے کو کہا، 3-4 دن تو لائے ہی نہیں، اور جو لائے تو روزانہ ایک ہی جواب ہوتا، لا رکھی ہے آفس میں رکھی ہے۔ آج صبح بھی یہی جواب ملا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تو پھر یوں کریں چوہے کو آفس لے جائیں۔ اور پھر جو میاں کے پھولے ہوئے چہرے پر نظر پڑی تو اب تک ہنسی بند نہیں ہو رہی۔ یہی تو ساری خرابی ہے، اگر بیوی سے ذرا بر کی بھی دیر ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ رافعہ کے دل کے زخم ہرے ہو گئے۔ مدیحہ کی طرف دیکھو، یہ ہوتا ہے صحیح رویہ، کشور نے شاباشی کے انداز میں کہا۔ یار تپا نہ کرو، ایسی باتوں پر خرچ ہو جاؤ گی۔ کیسے نہ تپوں، جب اظہار بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں تو تم پریشان نہیں ہوتی؟ ہوتی تھی، اب نہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ رافعہ ابھی تک غصے میں تھی۔ مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا ہے، وہ کرتی ہوں، تب سے بہت سکون میں ہوں۔ سبھی کے چہرے پر تجسس ابھر آیا۔ رافعہ نے جلدی سے پرس میں سے پینسل نکالنا چاہی وظیفہ لکھنے کے لیے۔ نہیں نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ دن میں 3 بار باقاعدگی سے اس کی 2 تسبیح کرنا ہے۔ اگر کسی وقت زیادہ پریشانی ہو تو اسے فوری طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبھی انتہا درجہ متوجہ تھی۔ ہر دانے پر 2 بار پڑھنا ہے، دفعہ 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 دفعہ۔ دیکھنا کتنی جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ سبھی نے بیک زبان کہا، آئے ہائے۔ رافعہ نے دانت کچکچائے، لیکن یہ بات اب طے ہے، اگر میرے میاں کا رویہ یہی رہا تو میں کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ رافعہ نے کہا، نہیں تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی، تمہیں میری قسم۔ صوبیہ نے فلمی انداز میں ماتھے پر الٹا ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں رافعہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ مانا کہ تمہیں ان کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شوہر عورت کے سر پر چھت کی طرح ہوتا ہے، شیما نے کہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ چھت چاہے غالب کے مکان جیسی ہو، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بارش ایک دن برستی ہے تو چھت پورا مہینہ ٹپکتی رہتی ہے۔ نگار کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی۔ نگار کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ہر بات میں مسخرہ پن کرتی ہو۔ دیکھو نا، اے کاش دل کو روؤں کہ پیٹوں تمہاری عقل کو میں۔ شادی کرنے سے پہلے تمہیں اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہیے تھا کہ اس دنیا میں ایک مرد ایک یا ایک سے زیادہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب سب لا حاصل، باقی رہا آنٹی کا رویہ تو اس کے بارے میں دل برداشتہ ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا نے کہا میرے ساتھ کوئی ہو جو میرا مددگار ہو، اس لیے اس نے ماں کو پیدا کیا، اور شیطان کو بھی مددگار درکار تھا، اس لیے ساس کو پیدا کیا گیا۔ شرم کرو نگار، تم بہت بڑھتی جا رہی ہو۔ میرا خیال ہے اب موضوع بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے کہ اب میں اسٹاف روم کی دیگر خصوصیات پر روشنی ڈالتی ہوں۔ سامعین کرام، ہمارا اسٹاف روم ہمارا ہائیڈ پارک تو ہے ہی، اور بھی بہت کچھ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ مایوس پھوڑ خواتین کی آخری علاج گاہ ہے، جہاں انہیں شرطیہ سگڑ بنایا جاتا ہے۔ کبھی رشیدہ کی کشیدہ کاری سے متعلقہ مشورے، یعنی دوپٹے پر کون سی خوشنما بیل کاڑی جائے گی اور قمیض پر کون سی دل فریب بوٹیاں مناسب رہیں گی۔ کبھی زیبی کا دسترخوان اور کبھی رانوں کے ٹوٹکے۔ سالن میں ادرک کس طرح اور کس وقت ڈالنا چاہیے، اور یہ کہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ جو معدے سے ہو کر گزرتا ہے اسے کیسے طے کرنا ہے۔ پلاسٹک کے برتنوں سے داغ چھڑانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ چائے دانی میں سے تمباکو کی سی بو آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ ساس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا میٹھا بنانا چاہیے، اور بس کرو نگار، کتنا اچھا ہوتا اگر تم اوائل عمری میں ہی فل سٹاپ اور کوما کا استعمال سیکھ لیتی، مگر اب تو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے۔ صوبیہ چلائی، لیکن نگار نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، مزید برآں یہ کہ بہت عمدہ شاپنگ گائیڈ کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، مثلاً کون سی چیز شہر کے کس کونے میں اچھی اور سستی دستیاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں علم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان گفتگو میں ان کا ذکر نہ آئے، کیونکہ یہ دل پر بلا وجہ بوجھ ڈالتا ہے، ذہن کو پراگندہ کرتا ہے، اور اس سے چہرے کی تازگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شیما نے کہا، نگار تمہاری طبیعت کیسی ہے، اب تو بہتر لگ رہی ہو؟ راشدہ نے پوچھا۔ بہتر تو نہیں ہوں، ڈیٹھ ہوں۔ کمرے میں اکیلے لیٹے رہنے سے تو اچھا ہے کہ اپنے فرائض سر انجام دو۔ لہجے سے بے انتہا ذمہ داری ٹپک رہی تھی۔ اچھا، یوں تو رات سے بہت اچھی دکھ رہی ہوں۔ ٹھیک تو نہیں ہوں، لیکن کچھ یوں ہے کہ لپ سٹک لگانے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ میرا تازہ کلام ہے، شکر ہے کسی خرافات کو تو تم نے ذاتی کلام مانا، ورنہ سبھی نیک و بد غریب غالب اور فیض کے سر تھوپ دیتی ہو۔
سلیحہ نے کہا۔ نس نس میں اگن، ٹوٹے ہے بدن، دل دار دبانے آ جاؤ۔ نگار نے بیٹھی بیٹھی آواز میں تان اڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہائیں ہائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رابعہ گرائی۔ زکام ہو رہا ہے، اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں۔ جب زکام کی بجائے ڈکاب کی آواز نکلے تو یقیناً صحیح درجے کا زکام ہوتا ہے، جو کہ تمہیں ہے، لیکن دلدار بیچارے کا یہ استعمال تو نہ کرو، کچھ خدا خوفی۔ رابعہ نے کہا۔ تم نے دوا لی؟ سمینا نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی، ابھی ایک آدھ دن اور میں اسی رومان انگیز کیفیت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ سن کرتا بدن، آنکھوں کی گلابی اور خماری، آغاز جوانی تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم پی کے نکلتے ہیں۔ دفان ہو جاؤ اپنے فلسفے سمیت اور ڈنگ سے انسانوں کی طرح دوا لو۔ چلو، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں، یہ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ یہ تو اسی دن سے لٹک چکا ہے جب سے کشور چھٹی پر ہے، مجھے لگاتار 4 کلاسز لینا پڑتی ہیں۔ تم نے غور نہیں کیا ہوگا، سمینا نے لاپرواہی سے کہا۔ لو، گرما گرم چائے پیو اور ساتھ میں سر درد کی گولی بھی لو، جو میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کر طالبات کے لیے بنائی گئی ڈسپنسری کی انچارج مس شائستہ بطول سے منت سماجت کر کے لائی ہوں، راشدہ نے کہا۔ مس شائستہ کے کھردرے لب و لہجے اور خشک رویے سے سبھی نالاں رہتے تھے۔ پتہ نہیں والدین کیا سوچ کر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، نگار اکثر اپنی حیرانی کا اظہار کرتی۔ گویا تم مجھے حرام مال کھلانا چاہتی ہو، نگار نے گولی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے خدشہ ہے کہ دیوار سے کہیں نگار کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے، ورنہ تم جانتی ہو۔ ارم نے سمینا کے کان میں سرگوشی کی۔ میں چھنی کاکی نہیں ہوں، تمہاری بات نہ سمجھو۔ میری طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے، اس لیے خواتین و خواتین، غالب کا تازہ کلام سنیے، نگار نے اونچی آواز میں سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تازہ کلام؟ غالب زندہ ہے کیا؟ فاخرہ کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی۔ زندہ تو نہیں ہے، نگار نے بڑے وثوق سے کہا، لیکن اسے تازہ کلام یوں کہہ سکتے ہیں، ابھی کل ہی میں نے پڑھا ہے، اور ویسے بھی یہ ان کے دیوان میں موجود نہیں ہے، تو کہیں سے ان کا غیر مطبوعہ کلام تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ مخطوطات؟ یہ تحقیق بعد میں کرنا، پہلے شعر سنو، نگار نے ڈپٹ کر کہا۔ اے خدا، حسن والوں کو حسن نہ دے، حسن پر ناز کرتے ہیں، لگا کر تیل بالوں میں غالب کو برباد کرتے ہیں۔ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ توبہ ہے نگار، یہ غالب کا نہیں تمہارا کلام ہے، اور لگتا ہے اسی نزلہ و زکام کی کیفیت میں آمد ہوئی ہے۔ قسم لے لو، میں نے خود ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہے۔ اس کی طبیعت کہیں اس کی وجہ سے تو ہی خراب نہیں ہو گئی؟ ارم نے پھر سمینا کے کان میں سرگوشی کی۔ ہنسی سے فرصت ملی تو فرافیہ نے کہا، ہماری نوکری ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کیسے ان بے معنی باتوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں میں گھر پر کروں تو میری ساس اور میرے میاں تو فوراً مجھے پاگل خانے میں بھرتی کرا دیں۔ میں تو یہیں ہنس بول لیتی ہوں، گھر میں تو سوائے جلنے کڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ میاں اور ساس سے یاد آیا، سمینا تمہاری آپی کی بات چل رہی تھی، کیا بنا؟ بننا کیا تھا؟ اس اتوار کو وہ لوگ آئے تھے اور پھر وہی پرانا قصہ۔ انہوں نے پوچھا والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ان سے ملوایا ہی نہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ والد صاحب عرصہ ہوا وفات پا چکے ہیں تو چپ سے ہو گئے۔ دراصل انہیں ابا جی کی وفات کا صدمہ نہیں تھا، انہیں اس نام ملنے والے جہیز کی فکر تھی جو والد صاحب کی وفات کی وجہ سے شاید نہیں مل پائے گا۔ تمہاری آپی اتنی پیاری، سلیقہ، شعار اور پڑھی لکھی ہیں کہ جہیز کی کمی کو ان کے رشتہ پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں۔ مجھ سے چھوٹی بہت بدتمیز ہے، پرسوں جب وہ لوگ واپس گئے تو کہنے لگی، ماں ایسا کرتے ہیں، پہلے آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، لوگوں کی تسلی بھی ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ سمینا نے ہنس کر کہا۔ وہ تو امی ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی ہیں، اس لیے ڈانٹنے کی بجائے بہت ہنسی۔ اتنی دیر میں باہر سبزی والا آ گیا، امی اس سے آلو پیاز لینے چلی گئیں اور واپس آ کر کہنے لگی، توبہ بابا، بڑی مشکل سے مانا ہے، قیمتیں تو آج کل آسمان کو چھو رہی ہیں۔ چھوٹی اچھل کر بستر سے نکلی۔ اچھا مان گئے، ویری گڈ، کہاں ہیں، میں ان سے مل لوں؟ اور احتراماً سر پر دوپٹہ اوڑھ کر دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے اور آپی نے اس کی خوب پٹائی کی۔ شکر کی بات یہ ہے ہم ایسی باتوں کو محسوس نہیں کرتی، ورنہ لوگوں کا تو مصمم ارادہ ہے ہماری زندگی جیرن کر دیں۔ اتنی دیر میں شہلا سٹاف روم میں داخل ہوئی، وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ سمینا نے گھبرا کر کہا۔ ہاں بالکل خیریت ہے، میں کلاس میں سے نکلی تو میرا جوتا بے قدراں دی یاری ثابت ہوا اور ٹوٹ گیا تڑک کر کے۔ تھوڑی دیر بعد سردار خان اجازت لے کر سٹاف روم میں آیا اور ایک مٹھائی کی ٹوکری درمیانی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے انجم مسکراتی ہوئی داخل ہوئی۔ 2 روز پہلے انجم کی منگنی ہوئی تھی۔
کالج سے تقریباً سارے سٹاف ممبران نے شرکت کی تھی۔ آج وہ آتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف سے آئی ہوئی مٹھائی لائی تھی۔ سب نے باری باری اس کے گلے مل کر مبارک دی۔ صوبیہ، نگار اور شہلا موجود تھیں، لیکن ان کے ساتھ شیما کو نہ دیکھ کر انجم نے پوچھا، شیما نظر نہیں آ رہی؟ وہ وومن گارڈ انچارج ہے نا، آج تھیوری کی کلاس ہے، شہلا نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں شیما ہنستی ہوئی سٹاف روم میں داخل ہوئی۔ آج صوبیدار صاحب بہت اچھے لگ رہے تھے، کیا جو اتنی خوش ہو؟ نگار نے پوچھا۔ نہیں، صوبیدار صاحب تو ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے وہ ہیں، البتہ ان کا لیکچر بہت اچھا تھا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کے بارے میں تھا۔ انہوں نے بورڈ پر لکھا ہڈیوں کا ٹوٹنا، اور دوسری طرف انگریزی میں لکھا بونز آف فریکچر۔ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، صوبیدار صاحب میرا خیال ہے فریکچر آف بونز ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں سر، ادھر بھی ہڈیاں پہلے آئی ہیں، ادھر بھی ہڈیاں پہلے آئیں گی۔ ایک زوردار کہکا گونجا، پھر انجم سے اس کی توجہ مٹھائی کی طرف مبذول کرائی۔ شیما نے مبارکباد دی۔ نگار نے فرمائش کی، شیما وہ اس روز والی بات بھی بتاؤ نا سب کو۔ چھوڑو بھائی، شیما نے اسے گھورا۔ نہیں، ہمیں بھی بتاؤ، سب نے اصرار کیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ سٹاف روم میں کوئی بات شروع ہو اور پایا تکمیل کو نہ پہنچے؟ شیما کہنے لگی، آپ سب کو پتہ ہے یہ فوجی لوگ وقت کے کتنے پابند ہوتے ہیں، اس لیے صوبیدار صاحب بھی ایک دن کافی دیر سے آئے تو میں نے تشویش کا اظہار کرنے کے لیے کہا، صوبیدار صاحب آپ آج دیر سے آئے ہیں، خیریت ہے نا؟ تو صوبیدار صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا ذرا سوچو۔ انہوں نے شرماتے ہوئے کہا، بتاؤں گا تنہائی میں۔ ہائے، سب نے بیک زبان کہا۔ پھر انہوں نے تنہائی میں کیا بتایا؟ میں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ نہ جانے کیا کہہ دے، شیما نے کھسیانی سی ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکے نارنجی رنگ کی شلوار اور آتشین گلابی رنگ کے پھولوں والا قمیض دوپٹہ پہنے کوئی خاتون سٹاف روم کے سامنے والے برآمدے سے گزری۔ یہ کون الڑ دوشیزہ ہے؟ وہ واپس مڑی اور اندر داخل ہوئی تو گویا باہر آ گئی۔ ارے یہ تو مسز زاکر ہے۔ وہ یوں تو باغ و بہار شخصیت کی مالک تھی، لیکن اس سے پہلے سب نے انہیں دھیمے دھیمے رنگ پہنے دیکھا تھا، اب یوں دیکھا تو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی۔ یہ کیا مسز زاکر؟ سمینہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ نہیں لگ رہی، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ بتاؤ اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں؟ وہ تو یقیناً لگ رہی ہیں، لیکن مختلف۔ شیما نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مختلف نظر آنے کے لیے تو لوگ بہت پاپڑ بیلتے ہیں، میں نے تو صرف گہرا اور شوخ رنگ پہنا ہے، ویسے بھی یہ تو موسم کا تقاضا ہے، ان دنوں کالج پھولوں سے بھرا پڑا تھا، تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ۔ ربیہ حسب عادت گنگنائی۔ مسز زاکر کی طرف دیکھ کر شیما کی بھی حد سے شعریت پھڑکی۔ دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ مسز زاکر ہنسے جا رہی تھی۔ بلے بلے بھائی کرتی چوں اگ سمدی، شہلا نے پنجابی بولی گائی۔ مسز زاکر اگرچہ عمر میں ان سب سے بہت بڑی تھی اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی چند ہی سال باقی تھے، لیکن ان کی شگفتہ طبیعت اور محبت بھرے انداز نے کبھی بے جا تکلف کو ان کے اور دوسروں کے درمیان حائل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، چند روز پیشتر جب میں کالج کے لیے تیار ہوئی تو میں نے براؤن اور ڈرٹی گرین رنگ کا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا سوٹ پہنا، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس میں بہت سست، تھکی ہوئی اور اداس لگ رہی ہوں، پھیکا پھیکا میلا میلا سا یہ روپ مجھے اور تھکا گیا۔ میں نے بیٹی سے بات کی تو وہ کہنے لگی، امی میں کہنے ہی والی تھی اب آپ ایسے رنگ نہ پہنا کریں، پیسٹل کلرز پہننے کی اب آپ کی عمر نہیں رہی۔ یورپ میں خواتین لڑکپن اور جوانی تو بد رنگ جینز جیکٹ اور جوگرز میں بغیر میک اپ کے گزار دیتی ہیں اور 40 کی عمر سے گزرتے ہی سجنے سنورنے لگتی ہیں، اب انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اسی روز شام کو میں 2 سوٹ اس انداز کے لے آئی، اب آپ لوگوں کے سامنے ہوں، فیصلہ آپ کریں گے۔ سب لوگوں کی رائے تھی کہ وہ مختلف ضرور لگ رہی ہیں لیکن اچھی، اس لیے اس تبدیلی کے حق میں زیادہ ووٹ تھے۔ مسز عالم کہنے لگی، لیکن ہماری عمر کا تقاضا ہے سوبر رنگ ہی پہنے جائیں، ایسے رنگ تو نو عمر بچیوں کو ہی سجتے ہیں۔ مسز ریاض کہنے لگی، بھائی مجھے تو مسز زاکر بہت اچھی لگ رہی ہیں، چاقو چوبند اور کھلی کھلی دیکھیں، جب عمارت نہیں ہوتی ہے تو اسے کسی رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب اس پر کئی ماہ و سال گزر جائیں، کڑی دھوپ اس کا اصلی رنگ اڑا دے اور بارشیں سیلن اور پھپھوندی کے داغ چھوڑ جائیں، کلر زدہ پلاسٹر اکھڑنے لگے تو ضرورت ہوتی ہے اس کی لیپا پوتی اور مرمت کی جائے۔ یہی حالت ہم لوگوں کی ہے، اس لیے میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب میں بھی خوش رنگ سوٹ ہی خریدا کروں گی۔ نگار کالج سے فارغ ہو کر لوٹی تو اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کتابیں اور پرس میز پر پھینکا، جوتے اتار کر کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔
سر پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچن کے دروازے پر نظر ڈالی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس پر لگے چارٹ پیپر پر موٹا موٹا لکھا تھا نو انٹری۔ ہیں کھوئی ہیں؟ اس نے برٹش فوجیوں کے انداز میں زور سے ہانک لگائی۔ شیما کمرے میں آئی۔ یا وحشت، ایک تو نگار اوپر سے بھوکی، کیوں چلا رہی ہو؟ اس سے مزید انرجی زائل ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ آج کھانا نہیں ملے گا کیا؟ نگار نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا میری جان۔ تم سب کو بلاؤ اور ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ صوبیہ کی ممتا بھری آواز نے اسے تقویت دی اور وہ ایپرن باندھے اور کوکنگ گلوز چڑھائے کچن کے دروازے میں مستعد کھڑی تھی۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ میں نے۔ صوبیہ کی آواز میں بے پناہ غرور چھلک رہا تھا۔ تم نے؟ لیکن کیوں؟ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو تم نے یہ زیادتی کیوں کی؟ وہ دراصل میں شوہر کے دل میں اترنے کا راستہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا ابھی سے تیاری شروع کر دوں۔ صوبیہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ شوہر کم وقت ہے کدھر؟ بہرحال مجھے کچھ کھانے کو دو، بے شک تمہارا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ نگار کی فرمائش میں اب بے انتہا بے بسی تھی۔ صوبیہ نے ابلے ہوئے چاولوں کے ملیدے کی ڈش میز پر رکھی اور سب نے ایک طرف دوسری کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نگار نے بد رنگ اور بد وضع دال کے ڈونگے کو دیکھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ شوہر کے دل میں اترنے کا تو ہرگز نہیں، البتہ دل سے اترنے کا راستہ ہو سکتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ بہرحال اس جیسے تیسے حلق سے اتارو اور پھر مس ماں جبی کے ہاں چلتے ہیں، لیکن صوبیہ آئندہ احتیاط، دوبارہ ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ مس ماں جبی شدید بیماری کی وجہ سے کئی روز سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ صحت یاب تو ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں کافی دیر آرام کرنا تھا۔ باری باری سبھی کولیگز ان کی خیریت معلوم کر کے آئی تھی۔ آج شیما، صوبیہ، شہلا اور نگار اس خیال سے ان کے ہاں دوبارہ آئی تھی کہ گپ شپ کر کے ان کا دل بہلایا جائے۔ مس ماں جبی اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی تھی۔ نیم تاریک کمرے میں ہلکی سی موسیقی کے باوجود ایک وحشت انگیز خاموشی تھی۔ ان کی بابی نے دروازے میں کھڑے کھڑے ان لوگوں کی خیریت دریافت کی اور واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ بد رنگ ساز شربت لے آئی تو مس ماں جبی نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شاید اس کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ مس ماں جبی آپ نہیں پئیں گی؟ شیما نے پوچھا۔ نہیں شیما، میری پرہیز چل رہی ہے، ورنہ دل تو کوئی ٹھنڈی میٹھی چیز پینے کو بہت چاہتا ہے۔ آپ لوگ پئیں، میں ٹھیک ہوتی تو آپ کی کچھ خاطرداری کرتی۔ مس ماں جبی کے لہجے میں ملال تھا۔ نہیں نہیں مس ماں جبی، تکلف نہ کیجیے، ہم تو صرف آپ سے گپ شپ کرنے آئی ہیں۔ بہت اچھا کیا، بستر پر لیٹ لیٹ کر میرا دل اوب گیا ہے۔ امید ہے کچھ دنوں تک کالج آنے لگوں گی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا۔ مس ماں جبی، ہے تو یہ انتہائی ذاتی سا معاملہ، پتہ نہیں آپ میری اس جسارت کو کیا رنگ دیں گی، لیکن یقین مانیے گا میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ جو اتنی خوبصورت شخصیت کی مالک ہیں تو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب نہیں کیا اور اکیلے زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی؟ نگار نے دبی زبان میں کہا۔ شہلا اور شیما نے اسے گورا کیونکہ مس ماں جبی کا انٹرویو کرنا تو ان کے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے سہمی سہمی نظروں سے مس ماں جبی کی طرف دیکھا کہ اب نہ جانے وہ اپنا رد عمل کا اظہار کس طرح کرے گی۔ یہ بات میں نے آج تک کسی سے نہیں کی کیونکہ یہ میری ذات کا معاملہ ہے اور میں اسے اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتی ہوں۔ شہلا، صوبیہ اور شیما نے نگار کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جو کہہ رہی تھی، کہا تھا نا تم سے، لیکن آج تم نے اتنی محبت اور اپنائیت سے مجھے پوچھا ہے، میں سوچتی ہوں اپنی زندگی کی کہانی تمہیں سنا ہی دوں۔ اس پر جہاں ان تینوں نے اطمینان کی سانس لی، وہاں نگار نے اپنا مخصوص فخریہ انداز میں ان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لیا نا پھر تم لوگوں نے۔ مس ماں جبی کی نگاہیں خلاؤں میں بھٹک رہی تھی۔ انہوں نے ان پر ایک چھچلتی ہوئی نگاہ ڈالی اور ہولے ہولے کہنے لگی، یوں جیسے ہم کلامی کر رہی ہوں، میں بھی جب تمہاری طرح ملتانی مٹی کی گڑیا تھی تو میرے بدن سے اٹھتی ہوئی کورے برتن کی سی خوشبو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ دنیا کتنی حسین ہے۔ پھول میرے لیے کھلتے، چاند میرے لیے چمکتا، اور راتیں کتنی حسین تھیں۔ جب آسمان ستاروں سے ڈھک جاتا، چاندنی راتوں میں میں گھنٹوں چاند کو تکتی رہتی، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک کرن مجھ میں جذب ہو جاتی، اور جب میں کمرے میں جاتی تو چاندنی دبے پاؤں ساتھ چلے آتی۔ روشن صبحیں، دل فریب شامیں، مدھم چاندنی، پرانے گیتوں اور معصوم تمناؤں کی دنیا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب صبح کے دھندلکوں میں میں تازہ کھلے ہوئے پھول کی مانند مہکی مہکی اور نکھری ہوئی نظر آتی۔ مس ماں جبی عام گفتگو بھی بہت مکفّہ مسجع انداز میں کرتی تھی۔ ان کی بات ختم ہوتی تو نگار آہستگی سے کہا کرتی، میرا خیال ہے زبان یار کو سمجھنے کے لیے مجھے اردو منشی
اردو منشی فاضل کا امتحان پاس کر ہی لینا چاہیے۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں شرارت جگمگا رہی تھی، لیکن خدا کا شکر کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی۔ قوس قزح آج بھی ویسی ہی رنگین ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ گلاب میں اب بھی وہی دلکشی ہے، نیلگوں آسماں پر چاند آج بھی اسی طرح درخشاں ہے، تاروں بری رات میں گہرے پانیوں کی سندرتا اب بھی باقی ہے، سورج اب بھی اسی آب و تاب سے چمکتا ہے، لیکن مجھے ان سب میں کمی کوئی محسوس نہیں ہوتی۔ کچھ یوں لگتا ہے جیسے ان میں گئے سمے کی دل فریبی نہیں ہے، جانتی ہو کیوں؟ نگار نے بے ساختہ انکار میں سر ہلایا۔ تم کیا جانو؟ ان باتوں کو وہی جانتا ہے جو ان راہوں سے گزرا ہو، اور ان راہوں کی ایک راہی میں بھی ہوں۔ میٹرک کے بعد جب اماں نے مجھے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کرنے کو کہا تو میں دک سے رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ابھی بہت سا پڑھنا ہے۔ اماں نے بتھیرا سمجھایا کہ عورت کا اصل مقام گھر کی چار دیواری ہے، اور اب مجھے گرہستی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ لیکن اس وقت تو دماغ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ میں بھی ایک عورت ہوں۔ 16-17 سال کی لڑکی بلا کب خود کو عورت کہلوانا پسند کرے گی؟ مس ماجبین ذرا کی ذرا سانس لینے کو رکی۔ تب میں جوان تھی، کائنات جوان تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے آئندہ 5-6 سالوں کے اس پار نظر ڈالی۔ ایک بے پرواہ مہکتی بہکتی دنیا دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی سی، کچھ اجنبی، کچھ جانی پہچانی، میری اپنی کائنات۔ وہی زندگی جس کی تمنا ہر لڑکی کے دل میں ہوتی ہے۔ میں بھی اس صنف سے تعلق رکھنے کے ناطے کچھ ایسی ہی زندگی کی متمنی تھی، لیکن ایک ایسی عورت کے تصور سے ہی جسے روٹیاں تھاپنے اور صبح شام اپنے ڈھیر سارے بچوں کو کوسنے دینے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ میرا دم گھٹنے لگتا۔ تف ہے ایسی عورت پر جس کا مقصد حیات ہی بچے پیدا کرنا، 3 وقت پیٹ کا دوزخ بھرنے کا بندوبست کرنا اور جھوٹے برتن دھونا ہو۔ کیا زندگی ہے اس عورت کی جس کا مرنا جینا، اوڑھنا بچھوڑنا ہی چولا پھکنی ہو؟ کہیں یہ میری ماں کا ذکر تو نہیں کر رہی؟ نگار نے شیما کے کان میں سرگوشی کی۔ بدتمیز، شیما نے دانت پیسے۔ مجھے ایسی زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں گھریلو زندگی کی متمنی تو تھی، لیکن ابھی نہیں، میرے دل نے کہا، اور یوں بھی میرے ذہن میں اور بہت کچھ تھا۔ میں محسوس کرتی تھی عورت مرد ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ بحیثیت ماں عورت معاشرے کا ستون ہوتی ہے، اور ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک صحت مند معاشرے کو جنم دے سکتی ہے۔ لگتا تھا مس ماجبین معاشرے میں عورت کے کردار پر تقریر کر رہی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ اسی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ جھکی جھکی آنکھوں اور موٹے فریم کی اینک والے اسلامیات کے لیکچرر کا گھر بار تو تھا نہیں، اس لیے جب وہ اپنے ہمسائی کے ساتھ اماں سے بات کرنے آیا تو اماں کی باتیں کھلی جا رہی تھی کہ نہ ساس نند کا جھگڑا، نہ سسرال کی جک جک، لیکن میں جنجلا گئی۔ اماں کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اسلامیات کے لیکچرر سے شادی؟ میں کھلکھلائی۔ اسلامیات کے لیکچرر سے شادی؟ آئے ہائے، کیسی مضحکہ خیز بات تھی۔ برقع پہننے کے تصور سے ہی میرا دم گھٹنے لگا، اور پھر وہ تو کہے گا کہ گھر کی 4 دیواری میں ہی بھی حجن بنی بیٹھی رہو کہ عورت کا اصل مقام یہی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دانی، پیازی، نیلے اور زعفرانی چنے چنائے دوپٹے گم گئے۔ وہ بلا کب اوڑھنے دے گا؟ اور ہاں، سلیو لیس شرٹ جسے پہننے کے لیے اماں کو کبھی نہ منا سکی، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہائے، تو کیا میں اس کا ارمان اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جاؤں گی؟ نہ کوئی کلب، نہ پارٹی، نہیں، وہ میری خیالات کے ساتھ بالکل بھی لگاؤ نہیں کھاتا۔ مس ماجبی نے ایک لمبی سانس لی، پانی کے 2 گھونٹ پی اور اپنی بیڈ کے ساتھ ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جانے کی اجازت چاہنے کا سوچنے لگیں۔ اتنی دیر میں مس ماجبی پھر سے کہنے لگی، اور پھر تو گویا موسلادھار بارش ہونے لگی، کبھی یہ کبھی وہ، اور اماں کو جب وہ پسند آ گیا تو میرے خیالات کا محل دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ وہ خوابوں کے چیختے چلاتے رنگ، وہ امریکن طرز کی کوٹھی جس میں میں ننگے پاؤں گھوما کرتی، نیلے پھولوں والے سفید قالین والا بیڈ روم، ہیرے کا بریسلٹ، سب کچھ دھندلا گیا۔ کہنے کو تو وہ BA LLB ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھا، لیکن آمدن نام کو نہیں تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں کالا کوٹ پہنے، سائیکل کے کیریئر پر ایک خربوزہ اور پاؤ بھر برف رکھے، وہ اس گھر کی طرف لوٹتا جہاں آلو، بیگن اور تنوری روٹیاں پڑی اس کا انتظار کیا کرتی۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا میں اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکوں گی، اور ہاں، وہ بزنس مین۔ خیر، بزنس مین میرا آئیڈیل تو تھا، لیکن میرا آئیڈیل ہیرو کا کاروبار کرتا تھا، ابصار علی کی طرح کھالوں کا نہیں۔ وہ ابا جی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو سستے درباری عطر کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کھالوں کی لپٹ بھی آ جاتی،
اور جب تصور میں نے کونوں خدروں میں مہکتی کھالوں کو دیکھا تو مارے کراہت کے میرا جی الٹ پلٹ ہو گیا۔ کہاں جگمگ کرتا ہے ہیروں کا کاروبار، اور کہاں بدرنگ اور بدبودار کھالے، لا حول ولا۔ کیسی غیر رومانی بات تھی، ہے نا؟ مس معجبی اب اوپرے دل سے ہنس رہی تھی۔ پھر بہت سے آئے اور چلے گئے۔ تب میں تعلیم ختم کر چکی تھی اور مجھے ملازمت بھی مل گئی تھی۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب میں بڑے بڑے کام کروں گی، اپنا مستقبل خود بناؤں گی، تقریریں کروں گی، ملک کی عورتوں کو معاشرے میں مناسب مقام دلا کر رہوں گی، مباحثوں میں حصہ لوں گی، رسائل اور اخباروں میں میرے مضمون چھپیں گے، کالم نظر آئیں گے، کلاسیکی موسیقی سیکھوں گی، ان فرسودہ روایات اور اقدار کو بدل کر رکھ دوں گی جن کے مطابق اعلیٰ تعلیم اور شخصی آزادی کے باوجود عورت کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے۔ عورت اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے اگر اسے موقع دیا جائے۔ جس عورت کو تمام عمر انگلی سے لگائے پھرو، اس میں بلا اعتماد کہاں سے پیدا ہوگا؟ یوں رفتہ رفتہ میرا پڑھانے کا تجربہ بھی 4 سال ہو گیا۔ میری طالبات مجھے بہت پسند کرتی تھی کیونکہ میرا پڑھانے کا انداز اچھا تھا، لیکن کلاسیکی موسیقی اور بحث مباحث سے دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ میں معاشرے کی اصلاح کا سوچتی رہتی اور اماں کی ملنے والیاں سرگوشیاں کرتی رہتی۔ ارے چھوٹی بہن کو تو اچھا خاصا ڈاکٹر مل گیا۔ تب یاسمین کی شادی ایک جڑوس سے ڈاکٹر سے ہو چکی تھی اور بڑی بہن یوں ہی بیٹھی ہے بیچاری۔ تب یہ محمل سا لفظ بہت اچھا لگا کرتا کیونکہ تب میں اسے محض ان عورتوں کے محدود ذہن کی پیداوار سمجھتی تھی اور بیچارگی کی ان ہولناکیوں سے واقف نہیں تھی جن کا سامنا مجھے آج کرنا پڑ رہا ہے اور جن کی پیشن گوئی تب ہی ان عورتوں نے کر دی تھی۔ مس معجبی کے چہرے پر پچھتاوا ہلکورے لے رہا تھا۔ اماں نے محفل میلاد میں جن خواتین کو مدعو کیا تھا ان میں سے ایک کو کہتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، چھوٹی کو تو ایف اے کے بعد ہی اچھا لڑکا مل گیا اور بڑی بیچاری نوکری کرنے جا رہی ہے۔ اب ان باتوں سے تو یہی ہوگا نا، میری سمینہ کیا کم روتی تھی، امی نے مجھے میٹرک بھی نہ کرنے دیا، اب معجبی رانی کے لیے تو کوئی راجا ہی اترے گا آسماں سے۔ تب یہ باتیں بہت مزے کی لگتی تھی، میں ان پر دل کھول کر ہنستی۔ اس وقت مجھے ان کی ذرا بر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں ان سب حجت پسند اور دقیانوسی تنقیدوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ترقی پسند خیالات کی بے پناہ عظمت کو سینے سے لگائے دبے دبے مسکرایا کرتی تھی۔ مس معجبی نے رک کر کچھ اس انداز سے ان بے چائے کے لیے پوچھا کہ چاہنے کے باوجود انہوں نے انکار کرنے کو ہی بہتر جانا۔ اور پھر ایک دن صبح کی اولین ساعتوں کے دھندلکوں میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں اور میں بہت عمر رسیدہ نظر آ رہی ہوں۔ تب مجھے عجیب سی کوفت ہوئی۔ کیا عورتیں یہی ہوتی ہیں؟ محض یہی۔ تب تک موسلادھار بارش بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی، پھر مطلع بالکل صاف ہو گیا اور اب تو کوئی ابر کا آوارہ ٹکڑا بھی نہیں جس کی چھاؤں میں ہاتھ سے نکل چکی جوانی کی لمبی تپتی دوپہریں گزار دوں۔ میں تھک چکی ہوں اور تنہا ہوں۔ مس معجبی کھانسی، تھوڑا سا پانی پیا اور شہلا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، ذرا واش روم تک جانے میں میری مدد کرو۔ شہلا انہیں واش روم تک چھوڑ کر آئی تو شیما نے نگار سے کہا، تمہیں کس نے کہا تھا یہ رام کتھا چھیڑنے کو؟ چپ رہو، میں تو پہلے ہی پچھتا رہی ہوں کہ فیروز اللغات ساتھ کیوں نہ لے کر آئی۔ اب آدھی بات سمجھ میں آتی ہے آدھی نہیں، نگار نے مایوسی سے کہا۔ مس معجبی واپس بستر پر آئیں تو شہلا نے سب کی طرف سے جانے کی اجازت چاہی۔ نہیں رکو، اب بات شروع ہوئی ہے تو ختم تو ہونے دو۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، اندھیرا چھا رہا ہے اور میں تھک چکی ہوں۔ میں ویران اور تپتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر لگے ہوئے اس نل کی طرح ہوں جس پر لکھا ہو پینے کا ٹھنڈا پانی، لیکن پانی کے چائے بننے میں صرف پتی کی کسر باقی ہے۔ کہنے کو تو میں صنف نازک سے متعلق ہوں، لیکن مجھ میں وہ نزاکت ختم ہو چکی ہے جس کی تعریف کرتے کرتے شاعر ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ستاروں کی چمک مان پڑ چکی ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کا سا رنگ وقت کے تھپیڑوں سے دھندلا ہو گیا ہے۔ گالوں کے آگ سے شعلے بلند ہو کر نہ جانے کب کے سرد پڑ گئے ہیں۔ راکھ خریدنے سے شاید ہی کوئی چنگاری ملے۔ میں عورت ہوں، میں بیٹی ہوں، لیکن بیٹی بھی ایسی جس کے ضعیف باپ کی کمر اس کا بوجھ اٹھانے پر مجبور تھی، جس کی بوڑھی ماں کی آنکھوں اسے اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں عورت ہوں لیکن بیوی نہیں جو شوہر کی شریک سفر بن سکے۔ میں عورت ہوں لیکن ماں نہیں جس کے پاؤں تلے کسی کو جنت کی تلاش ہو۔ مس معجبی، آپ اس طرح سے کیوں سوچتی ہیں؟ آپ کے پاس اور عزیز رشتے دار بھی تو ہیں، شہلا نے کہا۔ اور رشتے ہوں، جب سے تم آئی ہو کسی کو میرے کمرے میں آتے دیکھا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ رات کو جب میں سو رہی ہوں تو کوئی تشویش سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے بخار تیز تو نہیں، میرے ٹھیک نہ ہونے پر ڈاکٹر تبدیل کرنے کی تجویز دے، کوئی میرے لیے پرہیزی کھانا بنائے، کوئی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں دبائے۔
میری سوچیں بکھری بکھری سی ہیں، عجیب و غریب غیر منطقی خیالات، در بدر بھٹکنے والے آوارہ گرد جو ذہن کے چور دروازے پر ہولے سے دستک دے کر بڑی دھیرج سے سکون دل میں ہلچل مچا کر چپکے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تنہائی اور بے رحم سناٹا، وقت کتنا ظالم ہے، کاش زیادہ نہیں تو 10-15 سال ہی پیچھے چلا جائے۔ میں سخت تھک گئی ہوں، کٹھے پن کا احساس رفاقت، دائمی رفاقت جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ مس ماں جبی قرۃ العین حیدر سے بہت متاثر معلوم ہوتی ہیں، شیما نے سوچا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے منشی فاضل کا امتحان پاس کر لینے دو، لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہیں چلنے دی۔ نگار نے بے بسی سے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ شہلا نے دھیمی آواز میں ڈپٹ کر کہا۔ اب تو اس دل فریب جگمگ کرتی دنیا کے رنگ بھی پھیکے پڑ گئے ہیں۔ میں چاندنی راتوں میں کمرے میں بند بیٹھی رہتی ہوں کہ کہیں ٹھنڈ لگ گئی تو صبح پڑھانے نہ جا سکوں گی۔ غروب آفتاب سے منہ موڑے بچیوں کی کاپیاں جانچتی رہتی ہوں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ آنکھوں پر تبیز شیشے کی اینک چڑھائے موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانے سے تو کہیں بہتر تھا میں بہت خاموشی سے ایک سجے سجائے گھر میں اپنے بیشتر وقت اپنے لباس کے ساتھ لپسٹک میچ کرنے میں گزار دیتی اور بڑی شدت سے اس شوہر کا انتظار کیا کرتی جو اکثر دیر سے گھر لوٹتا۔ لیکن اب بھی جب کبھی میں اپنے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ذہن سے سوچتی ہوں تو اس میں مجھے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے زمانے کی بدلتی ہوئی اقدار کا شکار بننا ہی پڑتا ہے۔ زمانے کی چکی کے نئے اور پرانے پارٹوں کے درمیان مجھ جیسے لوگ ہی پسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوچیں، یہ نظریات ایک خاص عمر میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ان بلند باغ داموں کے مقابلے میں میری تنہائی ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک عام گھریلو عورت اگر تنگ دست ہے تو کیا ہوا، اور میں بے دریغ روپیہ خرچ کرتی ہوں تو کیا اس سے رشتوں کی مہک اور بچوں کی کلکاریاں نہیں خریدی جا سکتی؟ مس ماں جبی نے سر پیچھے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ان کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر پسینہ لگتا تھا۔ وہ نکاہت کے باعث مزید بولنے سے قاصر ہیں۔ ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ راہداری نیم تاریک تھی، اس کے اس پار کمرے میں جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ مس ماجبی کی بابی اور ان کے بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپسی پر شہلا نے کہا، مس ماجبی کالج میں بھی الگ تھلگ رہتی ہیں اور ادھر گھر پر بھی، اسی لیے تو راہداری کے اس پار کی رونقیں وہیں تک محدود ہیں۔ یہ اپنے کمرے میں بند خود کو ایسی منفی سوچوں کے حوالے کیے رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے کبھی اپنے حال کو انجوائے نہیں کر سکتے، شیما نے جواب دیا۔ نگار بالکل خاموش تھی۔ جب یہ کمرے میں واپس پہنچی تو شیما اور شہلا نے دیکھا کہ نگار کی آنکھیں سرخ اور پلکیں بھیگی ہوئی تھی، جیسے راستہ بھر روتی رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ماں پارا نگار، شیما نے کہا۔ وہ مس ماں جبی ابھی تو لغات نہ لے جانے کی وجہ سے میں ان کا موقف پوری طرح سمجھ نہیں پائی، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا، نگار نے بڑی دل پذیر آواز میں کہا۔ اگلی صبح کالج بند کر دیا گیا تھا اور ہر آنکھ پرنم تھی۔ مس ماں جبی کے بھائی نے اطلاع دی تھی کہ صبح 10 بجے جب ان کے کمرے میں نوکرانی ناشتہ دینے گئی تو دیکھا کہ مس ماں جبی پلنگ کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی تھی، لیکن رات کے کسی پہر میں وہ پچھتاووں کے اس جہاں سے کوچ کر گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، دھندلایا ہوا موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دھلے دھلائے درختوں کے پتوں سے ٹکے پانی کے قطرے بے آواز گر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ اسٹاف روم کی کھڑکی کے فریم میں ایک خوبصورت پینٹنگ آویزاں ہے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، لیکن مسلسل ہیٹر چلنے اور زیادہ لوگوں کے کمرے میں موجود ہونے سے نیم گرم آسودگی کا احساس ان کی کارکردگی کو متاثر ہونے سے بچا رہا تھا۔ دسمبر میں طالبات کے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ مہینے کے آخری ہفتہ میں کالج موسم سرما کی چھٹیوں کے لیے بند ہو رہا تھا۔ اب جنوری میں کالج دوبارہ کھلا تھا اور تمام لوگ واپس آ کر یوں ایک دوسرے سے مل رہے تھے جیسے سالوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ اس وقت اکثر لوگ اسٹاف روم میں بیٹھے باقی ماندہ پرچے چیک کر رہے تھے۔ تم باہر کیا جانگتی جا رہی ہو، اتنے اطمینان سے بیٹھی ہو، پتہ بھی ہے اسی ہفتے لسٹ دینا ہے، صلیحہ نے کہا۔ میری اسٹوڈنٹس بہت تھوڑی ہیں، اس لیے پیپر آسانی سے چیک ہو گئے ہیں، اب صرف لسٹ بنانا باقی ہے، رات کو بستر میں گھس کر بناؤں گی، راشدہ نے کہا۔ فلسفی پڑھانے کا یہ تو فائدہ تو ہے کہ اس کی طالبات تعداد میں بہت کم ہے، ہماری طرح نہیں کہ پوری کلاس کے پرچے چیک کرنا پڑتے ہیں اور مرے کی لاش پر 100 درے۔ یہ کہ لڑکیوں کی انگلش مجھ ناچیز کی انگلش سے بہت بہتر ہے، پیپر دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہاسٹل میں رہتی ہو، کیچڑ میں سنی گلیوں اور سڑکوں کا تصور کر کے ہی میری تو ٹانگوں میں اینٹھن ہونے لگتی ہے۔
بارش سے وابستہ ساری رومانیت ناک کے راستے نکل جاتی ہے، سفیرہ نے جل کر کہا۔ تمہاری بچیوں کی انگلش کی طرح میرا بھی مسئلہ یہی ہے۔ میری طالبات کو ہسٹری بہت آتی ہے، اس لیے مجھے چکرا کر رکھ دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے انہیں ایسی معلومات دستیاب ہو جاتی ہیں جو آج تک مجھے ایم اے کرنے اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کے باوجود نہ مل سکی۔ ادھر میری ایک اسٹوڈنٹ نے پرچے کے آخر میں لکھا ہے، مس میں پول سائنٹسٹ بننا چاہتی ہوں، میری مدد کیجیے۔ اور ویسے آذربائیجان کو آذربائیجان لکھتی ہیں۔ اور دوسری صاحبہ نے اس سوال کا جواب کہ امریکہ کا صدر کتنی مدت کے لیے چنا جاتا ہے کا جواب یوں دیا ہے، امریکہ کا صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہے۔ جب وہ صدری کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو الیکشن کے بعد دوسرا صدر چن لیا جاتا ہے، عتیقہ نے کہا۔ لیکن میری طالبات بہت سمجھدار ہیں، سنو لکھتی ہیں، پاکستان میں شعبہ صنعت پر عمرانیات کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس لیے مختلف اشیاء جو ماضی میں دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی تھی ان کے کارخانے اب پاکستان میں بھی قائم ہیں۔ مثلاً برف کے کارخانے۔ نگار کھلکھلائی۔ ایک دن میں اپنی اسٹوڈنٹس کو لائبریری لے گئی۔ میں انہیں دراوڑوں کی برصغیر میں آمد کے بارے میں ذرا تفصیل سے نقشہ پر دکھانا چاہتی تھی۔ سری لنکا کے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے کہا، بھارت کے جنوب میں یہ جو بوند سی نظر آ رہی ہے یہ سری لنکا ہے۔ اب ایک علامہ نے پرچے میں لکھا ہے، آریاؤں کے حملے کی وجہ سے دراوڑ بوند سی تک چلے گئے۔ کیسا ہے؟ نگار نے کہا۔ یوں تو صفوں پر صفحے کالے کرتی چلی جاتی ہیں، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اس میں سے ایک بات بھی ڈنگ کی نہیں نکلتی۔ ایک لڑکی نے تو سوالیہ پرچہ ہی بار بار یوں سجا سجا کر لکھا ہے کہ ایک نظر میں تو متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ ربیہ نے کہا۔ اتنی دیر میں سریہ بی بی چائے کی ٹرے اٹھائے اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو ایک زوردار نعرہ گونجا، سریہ بی بی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سریہ بی بی کے ہونٹوں پر مربیانہ مسکراہٹ جگمگائی۔ مس آج چوکیدار نے 2 لڑکوں کو بہت مارا، ان کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ سریہ بی بی کالج کا چلتا پھرتا اخبار تھی۔ کیوں؟ وہ جی چیچو چیچ گنڈیریاں کھیل رہے تھے، اس میں مارنے والی کیا بات تھی؟ سردار خان کو بھی موقع چاہیے، کھیلنے دیتا بیچاروں کو۔ وہ جی جب چھٹی کے وقت لڑکیاں اپنے گھروں کو جا رہی تھی تو وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، چیچو چیچ گنڈیریاں 2 تیریاں 2 میریاں۔ لا حول ولا قوت۔ ہنسی کا طوفان تھما تو مسز تصور نے میز پر پڑا ہوا اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے چابیوں کا ایک بڑا سا گچھا نکالا اور کہنے لگی، ایک بار پھر لا حول ولا قوت۔ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے میاں نے ہمسایوں کی چابیاں بھی میرے پرس میں رکھ دی ہیں۔ آتے وقت انہوں نے ہی گھر کو تالا لگایا تھا۔ بیٹی کی جرابیں بھی اسی میں سے مل رہی ہیں اور یہ لیس تو بہت دن ہوئے گم ہو گئی تھی، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، اب وہ خیر سے میرے بیگ میں سے نکل رہی ہے۔ پھر انہوں نے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا، اس میں بنے ہوئے چنے تھے۔ وہ تبرکن سب کو چکھنے کے لیے دیے، دوبارہ پرس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن یہ ہیئر برش تو میرا نہیں ہے، ضرور یہ چھوٹی بیٹی کی کارستانی ہے۔ اس پر وہ تھوڑا سا تذبذب میں تھی۔ اب انہوں نے پرس کو اندر باہر سے غور سے دیکھا اور انکشاف کیا کہ یہ پرس تو میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو دراصل سفیرہ کا پرس کھولے بیٹھی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ ان کا پرس اس پرس سے ملتا جلتا بھی نہیں تھا۔ مسز تصور اکثر ایسے کام کرتی تھیں اور یہ کہہ کر برذمہ ہو جاتی تھیں، بھائی کیا کریں، یہ ایک عالمی سچ ہے کہ پروفیسر لوگ بلکڑ ہوتے ہیں، سو ہم بھی ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر بلکڑ پن پر بات ہونے لگی۔ ربیہ ہنستے ہنستے کہنے لگی، ایک بار میں اور مسز نصیر بازار جا رہی تھی، ایک صاحب کو دیکھ کر مسز نصیر کہنے لگی، دیکھو ربیہ، یہ صاحب کچھ دیکھے دیکھے سے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، مسز نصیر، یہ نصیر بھائی ہیں۔ اسٹاف روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ مسز نصیر، یقین نہیں آتا، کیا واقعہ؟ وہ دراصل ابھی نیا معاملہ تھا نا، کتنی دیر ہوئی تھی آپ کی شادی کو؟ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ بیٹے کو اسکول سے لے کر آ رہے تھے، مسز نصیر نے شرماتے ہوئے کہا۔ اسٹاف روم ایک بار پھر کہکوں کی زد میں تھا۔ اور میں نے بھلا کیا کیا تھا؟ پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب میں امی کے وہاں گئی تو ایک دن بڑے اہتمام سے بازار سے جلیل کے لیے کارڈ خرید کر لائی اور اس پر لکھا، آئی کی ناٹ لیو ود یو۔ دراصل میں ود آؤٹ لکھنا چاہتی تھی۔ جب جلیل کو یہ کارڈ ملا تو وہ اس انوکھے اظہار عشق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خدا کا شکر ہے انہوں نے برا نہیں منایا، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ دراصل وہ میری ایسی حرکات کے عادی ہو چکے ہیں۔ سلیحہ نے معافی کے انداز میں کانوں کو چھوتے ہوئے کہا، اچھا بھائی بس کرو، اپنی حماقتوں پر اتنا فخر مناسب نہیں ہے، ہمیں رزلٹ بھی دینا ہے۔ مسز عالم نے سرزنش کی۔ سب لوگ پھر سے پرچے دیکھنے لگے۔
میری داستان تو بہت دکھ بھری ہے مسز عالم، پلیز سن لیجئے، فاخرہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ مسز عالم نے پینسل میز پر رکھ دی اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے اجازت نامہ سمجھتے ہوئے باقی سب نے بھی پرچے رکھ دیے۔ میں نے سوال کیا تھا پہلا خلا کن کے درمیان واقع ہوا؟ جواب ملا پہلا خلا مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا۔ واہ واہ، شیما نے داد دی۔ ایک اور عقلمند کہتی ہیں ہم لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ مملکت ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کی ہے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے چلن کافروں والے ہی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں تو پانی بنتا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ ہرگز ممکن نہیں جب تک خالق دو جہاں کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ اس لیے یوں لکھنا چاہیے جب ہائیڈروجن اور آکسیجن ملائیں گے تو پانی بنے گا انشاءاللہ۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ فاخرہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ بس تم یہ کرو کہ ایک جملے کا اضافہ کر دو، کتنا پیارا پانی بنا ہے ماشاءاللہ، نگار نے جٹ سے کہا۔ کہے بلند ہوئے سلیحہ کو تو ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا۔ سوال تھا طہارت دل پر نوٹ لکھیں۔ لکھتی ہیں طہارت کرتے وقت بھی اگر دل میں خوف خدا ہو تو اسے طہارت دل کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ نے بھی ایسی ہی خرافات لکھی تھی، ظاہر ہے فیل ہو گئی۔ پھر اس نے مسز ظہیر کو درخواست دی، جنابہ ہیڈ مسٹر صاحبہ، مدبانہ گزارش ہے، میں نے ناکافی محنت کی تھی پھر بھی مجھے فیل کر دیا گیا۔ دراصل یہ فیل کبھی بھی نہیں ہوتی، ان کے پیپر بھی ہمیشہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کسی بیرونی سازش کے تحت فیل کر دیا جاتا ہے، امریکہ یا اسرائیل کی سازش۔ چلو سغرا اب تمہاری باری ہے، آخر مطالعہ پاکستان میں بھی تو کچھ عقل کی باتیں لکھی ہوں گی۔ جی جی کیوں نہیں، سنیے۔ سغرا نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پرچوں کے ڈھیر میں سے ایک پرچہ نکالا اور پڑھنے لگی۔ جب بر صغیر تقسیم ہوا تو ہندو اور مسلمان ایک ہی ٹرین میں سوار ہو گئے اور آپس میں لڑ کر مر گئے۔ تب سے دو قومی نظریے کا رواج ہو گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، اس لیے انہیں الگ الگ ٹرینوں میں سوار ہونا چاہیے۔ ہائے میں مر جاواں شہلا کرہائی۔ رکو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، سغرا نے کہا، اور یہ کہ مقامات آہو فغاں اور بھی۔ بس تم سنتی جاؤ، شیما نے کہا۔ سوال تھا نہرو رپورٹ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ جواب ان کا آیا، پنڈت نہرو نے نہر سویز کے کنارے جو قرارداد پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ اب اجو کی باری ہے۔ اجو ڈارلنگ کچھ تو کہیے، لوگ کہتے ہیں آج اجو غزل سرا نہ ہوئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میری لڑکیوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ میں نے نیٹ پال کے 6 کھلاڑیوں کے نام لکھنے کو کہا تھا۔ ایک صاحبہ نے بڑی آسانی سے یوں لکھے ہیں، نمبر 1 پہلا کھلاڑی، نمبر 2 دوسرا کھلاڑی، نمبر 3 تیسرا کھلاڑی، نمبر 4 چوتھا کھلاڑی، نمبر 5 پانچواں کھلاڑی، 6 چھٹا کھلاڑی۔ اجو نے گلے میں لٹکی ہوئی سیٹی بجائی اور انگلی کھڑی کر دی۔ اگر نیٹ پال کے 20 کھلاڑی بھی ہوتے تو ان کے لیے کیا مشکل تھا، مصطفیٰ کو کون سی گنتی نہیں آتی۔ بسما جبی سے تو پوچھنے کی جرت ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے سمینہ تم ہی کچھ اردو ادب کی کہانی کہو۔ کیا کہوں کیا نہ کہوں، ہماری قومی زبان بیچاری تو ان ظالموں کے ہاتھوں میں بلبلا رہی ہے، جملے ایسے بناتی ہیں کہ دل اتھل پتھل ہونے لگتا ہے۔ میری ایک عزیز از جان طالبہ نے ابتلا کا جملہ یوں بنایا، میں گھر جا رہی تھی کہ جاڑیوں کے پاس مجھے ایک ابتلا پڑا ہوا ملا، اور والد صاحب کو خط لکھتی ہیں، ذرا القاب ملاحظہ ہوں، میرے نامی گرامی والد صاحب، اور بغلے جھانکنے کا جملہ بناتے ہوئے تو ساری حدود پھلانگ گئی ہیں۔ میں غسل خانے میں نہاتے ہوئے اپنی بغلیں جھانکتی ہوں۔ بدتمیز! کون؟ میں یا یہ لڑکی؟ اور ڈٹھائی دیکھو، آخر میں لکھا ہے، مس پلیز مجھے پاس کر دے، میری شادی ہونے والی ہے۔ کر دو پاس بیچاری کو، اس کا دوسرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ رافعہ تم کیا کہتی ہو؟ تمہاری لڑکیوں میں سمجھدانی نہیں ہے کیا؟ ان کی سمجھدانی تو بہت بڑی ہے، لیکن میں ابھی تک اس سے مستفیض نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے ابھی تک پیپرز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اچھا تم ہمارے بھائی صاحب کی خاطر مدارت میں جٹی رہی ہوگی چھٹیوں میں۔ سمینہ اس سے اس معاملے میں کبھی معاف نہیں کرتی تھی۔ نہیں یہ بات نہیں، میرا دل نہیں چاہتا، لاکھ کوشش کے باوجود میں خود کو کبھی تک آمادہ نہیں کر سکی، اور میرا یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے پروفیشن کا یہ سب سے برا حصہ ہے۔ رافعہ نے جواب دیا۔ مایوس مت ہو جانے جگر، میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، وہ ان لیکچررز کو جو پیپر چیک کرنے سے جان چراتی ہیں تعویذ بنا دیتے ہیں۔ میں تمہیں لے چلوں گی، شفا من جانب اللہ ہے، لیکن علاج کرانا بھی تو سنت ہے۔ اور پھر وہ مایوس حضرات جو ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے آخری امید روحانی علاج ہے۔
جیسے نگار بہت سنجیدہ تھی۔ رکو رکو نگار، فل سٹاپ، شہلا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ خدایا میں کدھر چلی جاؤں؟ صفیہ جو ایک کونے میں بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی نے چل آ کر سر پکڑ لیا۔ صبر کرو میری بہن، اور کہیں بھی مت جاؤ، بس دل تھام کر باقی پرچہ بھی چیک کر لو۔ میں باز آئی، محبت سے سنبھالو پان دان اپنا، صفیہ نے پیپر میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب چلتے ہیں، باقی ماندہ عقل کی پڑیاں اب کل کھولیں گے، سفیرہ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے بھی رکتے سفر باندھ لیا۔ جلدی سے کھانا لگاؤ یار، مجھے گاجر کا حلوہ بہت یاد آ رہا ہے، نگار نے ہاسٹل کی جانب چلتے ہوئے بےتابی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اور تم کس مرض کی دعا ہو، بس حکم چلانا آتا ہے، تم سردار خان کو کہو کہ گرم گرم نان لا دے اور واپس آ کر برتن لگاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں، شہلا نے بے رحمی سے کہا۔ اور یہ شیما تمہاری لاڈلی کب سے ہو گئی، اسے کوئی کام نہیں کہہ رہی، نگار نے شیما کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ وہ بالکل بھی لاڈلی نہیں ہے نگار بانو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کھانا اسی نے بنایا ہے۔ نگار نان لے کر واپس آئی تو میز پر کھانا لگ چکا تھا، خوش رنگ اور اشتہا انگیز خوشبو والی چکن کڑاہی، ساتھ میں سلاد اور رائتا۔ نگار نے پہلے ہی نوالے کے بعد قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ کھانا واقعہ اتنا مزے کا تھا کہ جلدی ختم ہو گیا۔ نگار نے شیما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حبیب عنبر دست، ذرا ڈونگا تو ادھر بڑھانا۔ ڈونگے میں بمشکل دو نوالوں کے لیے سالن موجود تھا، اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تو سالن کو پلیٹ میں نکال کر نان لینا چاہا، مگر وہ بھی ندارت تھا۔ ایک چھوٹا ٹکڑا شہلا کے ہاتھ میں تھا، نگار نے وہ اچک لیا اور تان اڑائی۔ تیرا نان ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، تمہاری اس بے وقت کی راگنی کا مطلب، شہلا نے چڑھ کر کہا۔ شہلا ڈارلنگ، یہ بے وقت کی نہیں، عین وقت کی راگنی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، نگار نے ڈٹھائی سے کہا، اور یہ کہ روٹی تو بہر طور کما کھائے مچھندر۔ کھانا کھا کر انہوں نے بمشکل برتن اٹھا کر کچن میں رکھی اور رضائیوں میں دبک گئی۔ پاؤں سردی سے جمنے والے ہو رہے تھے، اس لیے وہ بلا بیٹھی تھی کہ ابھی پرچوں کے پلندے ان کے سروں پر سوار ہیں، اور پھر اتنی گہری نیند سوئیں کہ شام کی چائے بھی دیر سے پی گئی۔ منور خاتون ان دنوں پھر بیمار تھی، اس لیے ان کی ڈیوٹی ہاسٹل میں مقیم لیکچرز مل بانٹ کر کرتی تھی۔ اس وقت شیما ہاسٹل کا راؤنڈ لینے چلی گئی۔ ڈارمیٹری کے ایک کونے میں دیوار پر موٹا موٹا لکھا تھا، لورز پوائنٹ، اے محبت زندہ باد۔ اسے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن چونے کے اکھڑ جانے پر بھی وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شیما نے پوچھا، اس کونے میں کس کی چارپائیاں ہیں؟ مس، یہ رول نمبر 37 اور 146 کی ہیں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ جی وہ باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہیں۔ اس سردی میں یخ ٹھنڈی ہوا برآمدوں میں شائیں شائیں کر رہی تھی، شیما سویٹر پہننے اور شال اوڑھنے کے باوجود کپ کپا رہی تھی۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ معلوم نہیں مس کس نے لکھا ہے، یہ اس وقت لکھا گیا جب وہ دونوں سو رہی تھی۔ ایک ہی چارپائی پر، پیچھے سے آواز آئی۔ لڑکیاں دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ شیما کی نگاہوں میں مشن اسکول کی ڈارمیٹری گھوم گئی۔ بوا پیاری کا کھیل، جو اس وقت اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، اب عمر کے ساتھ اور نفسیات پڑھنے سے جان تو گئی تھی، لیکن وہ یہ فیصلہ کر نہیں پا رہی تھی اس مسئلے پر ان دونوں سے بات کیسے کرے۔ واپس آ کر اس نے باقی لوگوں کو بتایا تو نگار کہنے لگی، او یارا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ پرسوں جب صبح اسمبلی کی گھنٹی ہونے سے پہلے میں ہاسٹل کو تالا لگوانے گئی تو فرسٹ ایئر کی ایک پیاری سی لڑکی نے اپنی باجی جان، جو فورتھ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، کا بستر بنایا، کالج سے واپس آ کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے استری کیے، اور پھر لچکتی شرماتی ہوئی اس کے لیے کچن سے چائے کا کپ لے کر آئی تو باجی جان نے ایسی آشکارانہ نظریں اس پر ڈالی کہ میں پگھل کر رہ گئی۔ نہ، یہ تم کس سلسلے میں پگھل گئی؟ صوبیہ نے ڈپٹ کر کہا۔ اس لیے کہ میں بیچاری کنواری کنیا ان معاملات میں سے گزری جو نہیں ہوں، نگار نے اپنے دوپٹے کا کونا انگلی پر لپٹتے ہوئے شرما کر کہا۔ گزرنا بھی مت، یہ بہت اوکھے پینڈے ہیں، اور یوں بھی وزارت عشق نے تنبیہ کی ہے کہ پیار مضر صحت ہے، شہلا نے کہا۔ نہیں یار، میں تو سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کر رہی ہوں، یہ روزانہ کپڑے استری کرنے سے تو نجات ملے گی، اور وہ جو کہتے ہیں پان پرائی کے ہاتھ کا، تو پھر چائے کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہونا چاہیے۔ اچھا تو تم باجی جان بنو گی؟ واہ، بالکل بالکل، میرا دماغ خراب ہے کہ وہ لوگوں کے کپڑے استری کروں، میں تو اپنے ہی کرانے سے بیزار ہوں۔ ابھی یہ لوگ پیپر دیکھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ بجلی بند ہو گئی، اب سوائے اس کے کہ وہ بستروں میں گھس جاتی، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نگار نے گانا گانا شروع کیا، کیوں اندھیری ہے شب غم، کیوں اندھیری، ہاں ہاں اندھیری، ارے واہ واہ اندھیری، آہ آہ اندھیری، کیوں کیوں،
خدا کے لیے یہ قوالی بند کرو نگار، آخر تمہارا بچپنا کب جائے گا؟ شہلا سوئی سوئی سی آواز میں کراہی، نہ یہ قوالی بچپن میں کی جاتی ہے تو کیا؟ تم شاید جانتی نہیں، دنیا موسیقی میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ کیوں اندھیری؟ ہاں ہاں کیوں اندھیری؟ نگار کبھی کبھار تو تم زچ کر دیتی ہو قسم سے، شیما نے نگار کو ڈانٹا۔ جاری ہے